الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار ہیں. ان کا حساب کرنا ممکن نہیں ہے. جیسے بارش کے قطرات ہوتے ہیں، ان قطرات کا گننا انسان کے لیے مشکل ہے. اس سے زیادہ اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں ہیں جن کا گننا مشکل ہے. اللہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے تو اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان نعمتوں کو اگر بند کیا جائے چند کلمات کے اندر، تو علماء نے کہا ہے کہ نعمت دو طرح کی ہیں. ایک نعمت وہ ہے جو ظاہری ہے، اور ایک نعمت وہ ہے جو باطنی ہے. ظاہری نعمت وہ نعمت ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جس کو ہم چھو سکتے ہیں، جس کو ہم چکھ سکتے ہیں، جس کو ہم سونگھ سکتے ہیں، جس کو ہم سن سکتے ہیں. اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت سورج کی نعمت ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور جس کے فوائد اس ایک نعمت کے اندر اتنے ہیں کہ جس کا گننا مشکل ہے. سورج انسان کے لیے حیات کا درجہ رکھتا ہے. سورج بارشوں کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. سورج پھلوں کے پکنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور اب سائنس ترقی کرتی چلی گئی، ترقی کرتے کرتے اس نتیجے میں پہنچی ہے کہ سولر سسٹم لگا دیا جائے تو سورج کے اندر جو شعاعیں نکل رہی ہیں اس سے بجلی پیدا ہو جاتی. اور اس طرح کے سولر سسٹم آ گئے ہیں کہ کئی فیکٹریاں اس سولر سسٹم سے چلائی جا سکتی ہیں. پھر اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت چاند کی نعمت ہے. چاند کی چاندنی وہ خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہے. چاند کی چاندنی سے پھلوں کے اندر ذائقہ پیدا ہوتا ہے. چاند کی چاندنی سے انسانی حیات کے اوپر ایک اچھا اثر پڑتا ہے. یہ موٹی موٹی باتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس کی تفصیل میں جائیے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے سورج کے اندر کتنے خواص رکھے ہیں، اللہ رب العالمین نے چاند کے اندر کتنے خواص رکھے ہیں. اور پھر چاند اور سورج کا اپنے وقت پہ آنا، اپنے وقت پہ جانا، یہ ایک مستقل نعمت ہے کہ چاند جب آتا ہے تو انسان کے لیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. ہم نے تمہارے راحت
راحت و سکون کے لیے یہ چاند اور رات بنائی ہے تاکہ تم اطمینان سے آرام کر سکو. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورج کو پیدا کیا, دن کی روشنی آئی, دن کی روشنی میں انسان اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے. انسان بغیر لائٹ کے وہ کچھ دیکھ رہا ہے جس کا دیکھنا ممکن نہیں تھا لائٹ کے بغیر. اللہ رب العالمین کا ایک سورج نکلتا ہے, پورے علاقے کے اندر جس علاقے میں سورج نکلتا ہے روشنی پھیل جاتی ہے, نہ لائٹ کی ضرورت ہے نہ کسی اور روشنی کی ضرورت ہے, اور اس کی روشنی کے مقابلے میں ساری روشنیاں ہیج ہیں. پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ستارے پیدا کیے. ان ستاروں پہ اگر غور کیجئے تو ستاروں کے اپنے خواص ہیں, اور ایک موٹا سا خاصہ جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے ماضی کے اندر اور حال کے اندر آج بھی سمندری راستے ستاروں کی سمت پہ طے کیے جاتے ہیں. یہ اللہ کی ایک مستقل نعمت. پھر اللہ رب العالمین کی نعمت ایک ایسی عجیب غریب نعمت ہے کہ اگر آپ اس نعمت کو سوچیں تو آپ اللہ رب العالمین کا صرف اس ایک نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کے درمیان اتنی مقدار کے اندر ٹنوں ٹنوں ہوا رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ اللہ رب العالمین ہوا کو زمین پہ چھوڑ دیں تو زمین پہ کوئی چیز ٹک نہ سکے. ہوا ان کو اڑا کے لے جائے, ان کے شیرازے کو بکھیر دے, انسانوں کے ہاتھ پاؤں کو بکھیر دے. اللہ رب العالمین نے درمیان میں ایک ویکیوم رکھا ہے جس کے نتیجے میں آپ زمین پہ چل رہے ہیں. حالانکہ اگر وہ ہوا جو ہوا اللہ رب العالمین نے بلندیوں پہ روک کے رکھی ہے اس ہوا کو صرف اجازت دے دیں کہ تم زمین پر اتر جاؤ تو زمین پر کوئی ذرہ ٹک نہیں سکتا. پھر اللہ رب العالمین نے بادلوں کا ایک نظام بنایا. اللہ رب العالمین نے بادلوں کے نظام کو اس طرح بنایا کہ سمندر کے بھاپ بن کے پانی اوپر جاتا ہے, اور وہ پانی جو کھارا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اپنے کرم اپنے فضل سے جب وہ اس کو اٹھاتے ہیں اور وہ بھاپ بن کے اوپر اٹھ رہا ہوتا ہے تو بادلوں کی شکل جب اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پانی کو میٹھا کر دیتے ہیں, اور وہ پانی ان علاقوں میں بھی جا کے برستا ہے, وہ بادل ان علاقوں میں بھی جا کے برستا ہے جہاں ریگستان ہے, جہاں کوئی زندگی کے اثرات ظاہری شکل میں موجود نہیں ہیں, لیکن اللہ رب العالمین ان کو بھی پانی پہنچاتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ایسا عجیب غریب نظام بنایا کہ پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر ایسا موسم عطا کر دیا کہ وہ پانی برف کی شکل میں اترتا ہے اور بادلوں کے اندر سے نکل کر وہ پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں محفوظ ہو جاتا ہے, گلیشیئر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک وقت کے اندر وہ پگھلنا شروع ہوتا ہے, اور پگھلتے پگھلتے نہروں کے ذریعے سے آبشاروں کے ذریعے سے وہ انسانی کو ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے سمندر کے اندر پانی کھارا پیدا کیا, کیونکہ سمندر کے اندر اگر میٹھا پانی پیدا کرتے تو سمندر کے اندر ایسی ایسی حیات ہے کہ ایک مچھلی کا سائز اتنا ہے جو مسجد کے ہال کے اندر نہ آ سکے, وہ مچھلی وہاں پیدا بھی ہوتی ہے, وہ وہاں مرتی بھی ہے, وہاں وہ بچے بھی جنتی ہے. تو ان مچھلیوں کے جو فضلات ہوتے ہیں, ان مچھلیوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں, اگر میٹھا پانی ہوتا تو پانی کڑوا ہو جاتا, پانی خراب ہو جاتا, پانی بدبودار ہو جاتا. اللہ رب العالمین نے پانی کو کھارا رکھا ہے, وہ پانی کھارا ہے تو اس کے نتیجے میں وہاں پر کوئی تغیر نہیں آتا, پانی اپنی حالت میں رہتا ہے. حتیٰ کہ موجودہ زمانے کے اندر سارے انسان کے فضلات, سارے گٹر سمندر کے اندر ڈالے جاتے ہیں, اور سمندر 2 وقت کے اندر اپنے اندر پانی لیتا ہے اور غلاظتوں کو نیچے اتار دیتا ہے اور اچھے پانی کو اوپر لے آتا ہے, پانی پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے جو حرکت کر رہا ہے. اس نظام پہ اگر غور کیجئے تو آپ شزدر رہ جائیں گے. اللہ کی نعمتوں پہ غور کیجئے تو آپ
گوش بدندہ رہ جائیں گے، آپ فرط حیرت پہ پڑ جائیں گے، آپ جذبات کے اندر اپنا سر زمین پر رکھ کر کہیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کی ذات ہے، اس نے کیسی کیسی چیزیں پیدا کر دی۔ پھر آپ زمین پہ آ جائیے تو زمین پہ اللہ رب العالمین نے زمین کو اس انداز سے بنایا ہے کہ وہ حقیقت میں انسانی زندگی کی ضروریات کا ایک صندوق ہے۔ اس صندوق سے انسان کی ضروریات پیدا ہو رہی ہیں۔ کہیں پر کپڑا پیدا ہو رہا ہے کپاس کی شکل کے اندر، کہیں روئی پیدا ہو رہی ہے کپاس کی شکل کے اندر، کہیں دھاگا پیدا ہو رہا ہے کپاس کی شکل کے اندر، کہیں یون پیدا ہو رہا ہے کپاس کی شکل کے اندر، کہیں پر دالیں نکل رہی ہیں، کہیں چاول نکل رہے ہیں، کہیں گندم نکل رہا ہے، کہیں باجرہ نکل رہا ہے، کہیں تل نکل رہا ہے، کہیں کھوپرا نکل رہا ہے، کہیں بادام اور پستے نکل رہے ہیں، کہیں اخروٹ نکل رہا ہے۔ ایک ہی زمین ہے، اللہ رب العالمین نے 20 چیزیں پیدا کی، اسی زمین سے نکل رہی ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے رنگ بھی رکھا، اس کے اندر اللہ نے ذائقہ بھی رکھا، اس کے اندر اللہ نے خوشبو بھی رکھی، اس کے اندر اللہ نے طاقت بھی رکھی، اور اس میں اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیتیں رکھی جو انسانی وجود کو ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں پیدا کی۔ کون ہے وہ ذات جس نے ان کے رنگ الگ کیے، ان کا ذائقہ الگ کیا، ان کے سائز الگ کیے، ان کی خوشبو الگ کی؟ آم کی خوشبو الگ ہے، پپیتے کی خوشبو الگ ہے، خربوزے کی خوشبو الگ ہے، کینو کی خوشبو الگ ہے، مالٹے کی خوشبو الگ ہے، نارنگی کی خوشبو الگ ہے، موسمبی کی خوشبو الگ ہے، چکوترے کی خوشبو الگ ہے، بادام کی خوشبو الگ ہے، پستوں کی خوشبو الگ ہے، اخروٹ کی خوشبو الگ ہے، ذائقے بھی الگ الگ ہیں۔ کون ہے وہ ذات؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ اللہ کی ذات۔ یہ ساری ظاہری نعمتیں ہیں۔ پھر ان نعمتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی نعمتیں بھی رکھی ہیں جن کو آئندہ جا کے سائنس دریافت کرے گی، اور ایسی نعمتیں بھی رکھی ہیں جس کو سائنس نے دریافت کر لیا ہے۔ پٹرول کی نعمت، پلاسٹک کی نعمت، دھاتوں کی نعمت، معدنیات کی نعمت، گیسوں کی نعمت، پٹرول کی نعمت، ڈیزل کی نعمت، اور اللہ رب العالمین نے ایک پٹرول کے ذریعے سے اتنی چیزیں پیدا کر دیں، حتیٰ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج گاڑیاں بن رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس گاڑیوں کے اندر جو اندر کا انٹیریئر ہے وہ سارا اسی پٹرول کے ایک شکل کے اندر نکلنے والی چیز ہے جس سے وہ بن رہا ہے۔ آپ کمبل اوڑھ رہے ہیں، یہ بھی پٹرول کی ایک ساخت ہے، پولی پاپلین، اس سے جو ہے وہ بنتا ہے، اور کمبل سے آپ اپنی سردی کو روکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سونا رکھا ہے، چاندی رکھی ہے، اور ایسی ایسی دھاتیں رکھی ہیں۔ کوئی دھات ہے جو گاڑی میں استعمال ہوتی ہے، کوئی دھات ہے جو پانی کے جہاز میں استعمال ہوتی ہے، کوئی دھات ہے جو ہوائی جہاز میں استعمال ہوتی ہے، کوئی دھات ہے جو مختلف چیزوں کے اندر استعمال ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے ایک ذرہ جس کو ایٹم کہتے ہیں ایسا ذرہ پیدا کیا ہے کہ اس ذرے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ ذرہ کہیں پر پھاڑ دیا جائے تو کئی سو سال تک وہاں سبزہ نہ اگے، جس کو ایٹم بم کہتے ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جا کے دیکھیے، جو ایٹم بم کم درجے کا گرایا گیا تھا، آج بھی وہاں پر لوگ بیمار پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہی نعمت زمین کے اندر رکھی ہوئی ہے، کوئی نقصان نہیں دے رہی۔ اسی نعمت کو نکال کر انسان کی فلاح کے لیے استعمال کرنے کے بجائے انسان کی اذیت کے لیے استعمال کیا جانے لگا، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب سائنس اللہ کے حکموں کے تحت تھی تو سائنس انسان کی ہدایت کا ذریعہ تھی، انسان کے نفع کا ذریعہ تھی، لیکن جب سائنس نے اللہ کی رسی کو اپنے گلے سے اتارا اور سائنس کے اندر جابر ابن حیان، ابن الہیثم، خوارزمی ختم ہو گئے، ابن بطوطہ ختم ہو گئے، اور مختلف بڑے بڑے سائنٹسٹ ختم ہو گئے، تو یہ سائنس غلام بن گئی جا کر ان لوگوں کے جو لوگ اللہ کے باغی تھے، جو اللہ کے نافرمان تھے۔ اس سائنس کو استعمال کر کے مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو نعمت سمجھ کر اس کو اختیار کیا جائے، اور اختیار کرنے کے بعد اس کو دوبارہ اسلام کی چھتری میں لایا جائے تاکہ یہ انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے کام آئے۔ یہ اللہ کی ساری ظاہری نعمتیں۔
اللہ کی باطنی نعمت ایمان جو دل سے دل میں آتا ہے، علم جو دل سے دل میں آتا ہے، معرفت جو دل سے دل میں آتی، اس کو چھوا نہیں جا سکتا، اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، اس کو چکا نہیں جا سکتا، اس کو سنا نہیں جا سکتا۔ پھر ان دونوں نعمتوں، ظاہری نعمت اور باطنی نعمت، ان دونوں نعمتوں کا سرچشمہ اگر دیکھیے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اگرچہ اس کی سند پہ کلام ہے لیکن اگر قرائن اور اس کی تفصیلات کو دیکھا جائے تو معنی کے اعتبار سے یہ معتبر لگتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے اندر روح ڈالی، جب اٹھے ہیں تو اللہ کے عرش پہ دیکھا، لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے اللہ یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے آدم یہ تمہاری اولاد میں ہوں گے اور ہمارے آخری نبی ہوں گے، اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ ہم دنیا بناتے اور نہ تم کو پیدا کرتے۔ تو ساری نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ایک اور انداز سے فرما رہے ہیں، انا رحمت مہدات، میں اللہ کا دیا ہوا رحمت کا ایک تحفہ ہوں جو اللہ رب العالمین بندوں کو عطا کیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو جس کو اللہ کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین، عالم انسان، عالم جنات، عالم ملائکہ، عالم آخرت، عالم دنیا اور عالم جمادات، عالم نباتات، سارے عالم کے لیے اللہ رب العالمین رحمت اللہ عالمین بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آج جو ہم سانس لے رہے ہیں، حتیٰ کہ جو ہم آج سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی نبی کا صدقہ ہے کہ وہ دعائیں کر کے گئے ہیں کہ اے اللہ میری امت کو عمومی عذاب میں ہلاک مت کیجیے گا، ورنہ کون سی کسر ہم نے چھوڑی ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے۔ قوم شعیب ہلاک ہوئی ناپ تول کی کمی کے نتیجے میں، ہم میں کیا یہ نہیں ہے؟ قوم عاد، قوم ثمود اور قوم لوط اور قوم نوح، یہ جتنی قومیں ہیں ان کی برائیاں جو ایک ایک قوم کو ہلاکت کا باعث بن رہی تھیں، وہ برائیاں ساری اجتماعی طور پر کسی نہ کسی شکل میں سب میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو یہ نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ قبر کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، ما تقول بهذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر اس سوال کا جواب نہیں دیا تو پھر اللہ نہ کرے خسر الدنیا والآخرہ۔ حتیٰ کہ حشر کے میدان میں اگر دیکھا جائے تو پریشانی کے عالم میں 50,000 سال کا ایک دن ہے، تانبے کی زمین ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، لوگ اپنے اعمال کے بقدر گھٹنوں گھٹنوں، ٹخنوں ٹخنوں، کمر کمر، سینہ سینہ، سر سے پاؤں تک پسینے کے اندر غرقاب ہیں، اور پریشانی کے عالم میں ایک نبی کے پاس جا رہے ہیں، دوسرے نبی کے پاس جا رہے ہیں، تیسرے نبی کے پاس جا رہے ہیں، ہر نبی کہہ رہا ہے نفسی نفسی، میرا کیا بنے گا، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول شافع و اول مشفع، میں پہلا شخص ہوں گا جس کی سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو حشر کے میدان میں بھی رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا صاحب لواء الحمد، میں حمد و ستائش کا جھنڈا لیا ہوا ہوں گا۔ وآدم ومن بعدہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے میرے پرچم تلے ہوں گے۔
تو ایسے عظیم الشان پیغمبر کے کچھ حقوق ہیں. مختصر وقت کے اندر میں وہ 3 حقوق بتا کے اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اے اللہ وہ حقوق کی ادائیگی کی مجھے، میری نسل کو بھی توفیق دے، آپ کو اور آپ کی نسل کو بھی توفیق دے. ان حقوق کو سمجھیے، یاد رکھیے جتنی عظیم ہستی ہوتی ہے اس کے عظیم حقوق ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق ہے عظمت رسول. ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہر ایک سے زیادہ ہو. کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی چیز ہمارے نزدیک اللہ کے رسول کی عظمت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک نئے پیرائے میں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہاں پر میں تھوڑا تغیر کر کے اس کا ترجمے کے اندر یوں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی محبت عظمت کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو ہمارے دل میں عظمت ہونی چاہیے. اب اس عظمت سے ملے گا کیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ پنجاب کے ایک گاؤں کے اندر لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس رکھیں گے. تو وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایک عالم ان کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا کہ حضرت آپ ہمارے ہاں ختم نبوت کی کانفرنس رکھ دیجئے. ہم نے آج تک یہ کانفرنس میں حصہ نہیں لیا، ہمارے گاؤں میں لوگوں کے دل ایمان سے لبریز ہو جائیں گے، آپ تشریف لائیے. معاہدہ طے ہو گیا. کچھ عرصہ پہلے، وقت آنے سے پہلے، وہ گاؤں والے ان عالم کے پاس گئے اور جا کے کہا حضرت آپ تشریف نہ لائیے، ہم جلسہ کینسل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اصل میں ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، ہمارے علاقے جو چودھری اور وڈیرے ہیں وہ سارے کے سارے قادیانی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر اگر کانفرنس ہوئی تو تم لوگ کی ٹانگیں توڑ دوں گا. تو بزرگ فرمانے لگے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عالم فرمانے لگے کہ اب تو کانفرنس ہو کر رہے گی. انہوں نے کہا حضرت ہم کمزور لوگ ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا تم اپنے علاقے میں معلوم کرو ڈنڈے والا کون ہے. تو معلوم کیا گیا ایک ڈنڈے والا نورا ڈاکو تھا. نورا ڈاکو، انہوں نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو. وہاں گئے تو وہ نشے کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ او مولوی جی کیسے آنا ہو گیا ہمارے پاس. تو انہوں نے کہا دیکھو تم جو بھی ہو، یہ ہمارے تمہارے آقا کی ناموس کا مسئلہ ہے. تم صرف میں تقریر کروں گا اور تم وہاں ڈنڈا لے کے کھڑے رہنا اور یہ کہنا کہ اگر کسی نے آئندہ بھی کوئی تکلیف دی کسی کو تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. نورا ڈاکو نے کہا کہ میں بے شک گناہگار ہوں لیکن عاشق رسول ہوں، میرے دل میں عظمت رسول ہے. وہ تیار ہو گیا. مولانا تشریف لے گئے، وعظ فرمایا. وعظ فرما کر اس نورا ڈاکو کھڑا رہا، کوئی ہلنے کی جرت نہیں کر سکا. جلسہ بڑا کامیاب ہوا. واپس چلے گئے. کچھ عرصے بعد دیکھا ایک سفید داڑھی میں ایک آدمی آ رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہے. تو اس نے کہا مولانا پہچانے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پہچانا. کہنے لگے میں وہی نورا ڈاکو ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا. جب میں رات میں سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے کہا اے نورا تو نے ہمارے ناموس کی حفاظت کی. میں نے اللہ سے درخواست کی ہے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ میری نماز بھی نہیں چھوٹتی، میرے سارے گناہ چھوٹ گئے. یہ ہے عظمت رسول. عظمت رسول کے لیے کچھ کر جاؤ، کسی بھی عہدے کے اوپر ہو. اللہ کے رسول کے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ کے رسول کی عظمت
تو عظمت ان کی نسبت والوں کی بھی عظمت اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے. ایک دفعہ بغداد کے اندر ایک پہلوان تھا زبردست، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا. یہ عظمت رسول کی بات عرض کر رہا ہوں. اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا. ایک سید زادہ غربت کے عالم میں فاقے میں مبتلا تھا، وہ آیا اور اس نے چیلنج کر دیا کہ اس پہلوان سے میں مقابلہ کروں گا. لوگوں میں ہلچل مچ گئی کہ بڑے سے بڑے پہلوان اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ دھان پان کا آدمی کیسے مقابلہ کرے گا. تاریخ طے ہو گئی، مقابلے کے مقام طے ہو گیا، مقابلہ شروع ہوا. تو اس نے اس پہلوان کے کان میں ایک بات کہی، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ پہلوان کو وہ گرایا جا رہا تھا اور پہلوان اس کا بال بیگا نہیں کر سک رہا تھا. لوگوں نے بڑی لعنت ملامت کی. بادشاہ کا وہ خاص آدمی تھا، بادشاہ نے بھی لعنت ملامت کی. تو اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی. لوگوں نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی ماجرا کچھ نہیں ہے، یہ جو آیا تھا اس نے میرے کان میں کہا میں سید زادہ ہوں، میرے نانا کی لاج رکھ لو، اور تمہارا تو ویسے ہی گزارا چل رہا ہے. تو میں نے اس سے کوئی بھی داؤ نہیں لگایا اور شکست کھا لی. رات میں جب میں سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا تم نے میرے بیٹے کا خیال رکھا، میں نے تم کو بادشاہوں کے دربار سے تمہیں رسوا کیا گیا، پہلوانوں کی صدارت تم سے ہٹائی گئی، میں نے تم کو اولیاء اللہ کا صدر بنا دیا. اور اس شخص کا نام تھا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. آج ہر آدمی ان کا نام عظمت سے لیتا ہے. یہ صدقہ ہے جنید بغدادی کی جوانی کیسی گزری یہ تاریخ کے اندر جا کے دیکھیے. لیکن جنید بغدادی بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے میں. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، میں تمام مسلمانوں سے، تمام شعبے کے لوگوں سے کہتا ہوں عظمت رسول پر، خدا کے واسطے عظمت رسول پر اپنے آپ کو قربان کر دو. وقت ختم ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کو محبت رسول پہ کچھ بات عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ ہم سب کے دلوں میں عظمت رسول پیدا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.